نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے صبر ایسے کرو جیسے اللہ تبارک و تعالی کے عزم اور ہمت والے پیغمبروں نے کیا۔ یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے اور پوری انسانیت کو ہے۔ دنیا میں مصائب، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور یہ انسان کو اونچا اڑانے کے لیے آتی ہیں اور انسان کو بلندیاں دینے کے لیے آتی ہیں، پرواز کی بلندیاں دینے کے لیے آتی ہیں، انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اسے انسان کو چاہیے کہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اعمال صالحہ میں لگا رہے، نیک کاموں میں لگا رہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمت اور حوصلہ پسند ہے، جرأت پسند ہے۔ پریشانی آئے تو ہمت اور حوصلے سے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اور دین کے کاموں میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ مدارس دینیہ کا میدان ہو، جہاد کا میدان ہو، تبلیغ کا میدان ہو، خدمت خلق کا میدان ہو، زندگی کے بے حساب شعبے ہوں، ان میں پریشانیاں، دکھ آتے رہتے ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ ہمت اور حوصلے سے آگے بڑھتا رہے۔ آج سے تقریباً 32-33 سال پہلے کی بات ہے کہ جامعہ فریدیہ کا افتتاح ہوا تو میں بنوری ٹاؤن سے فارغ ہو کر آیا تھا، تو ارادہ بنا کہ اس کو ایک عظیم مدرسہ بنانا ہے۔ تو اس راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آتی اور بہت سارے اپنے بھی اشکالات کرتے، لیکن الحمدللہ اس کو آگے بڑھاتے چلے گئے۔ تو وہاں دورہ حدیث کا ارادہ کیا تو ساتھیوں نے کہا ہم کیسے دورہ حدیث چلا سکتے ہیں؟ میں نے کہا انشاءاللہ چلے گا، ہم ہمت کریں، اللہ سے مانگے، دورہ حدیث چلے گا۔ اور زیادہ ساتھیوں کو اشکال تھا، لیکن الحمدللہ اس کو شروع کیا گیا اور اپنے ہی ایک ساتھی کو شیخ الحدیث بنا دیا۔ الحمدللہ آج وہاں دورہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر دارالافتاء کی ترتیب آئی تو اشکال ہوا کہ دارالافتاء کیسے چل سکتا ہے؟ اپنے ہی ایک ساتھی حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب، ان کو ہم نے کہا کہ آپ کو یہاں بٹھاتے ہیں اور آپ کام کریں۔ کچھ وقت انہوں نے کام کیا، پھر چلے گئے، پھر کچھ وقت میں بھی بیٹھتا رہا، پھر اللہ رب العزت نے صورت بنائی، کچھ مفتی حضرات آئے۔ آج الحمدللہ دارالافتاء جامعہ فریدیہ ایک اہم دارالافتاء بن چکا ہے۔ اور پھر لال مسجد میں دارالافتاء کھولنے کا ارادہ کیا تو وہاں بھی اشکالات پیدا ہوئے، یہ کیسے چلے گا؟ میں نے کہا اللہ رب العزت چلائیں گے، الحمدللہ وہ بھی چلا۔ پھر وہاں مکتبہ کھولنے کا ارادہ کیا، کتب خانہ، تو اس پر اشکالات ہوئے۔ تو میں نے عرض کی کہ کہا گیا جگہ نہیں ہے، تو اس کو دفتر میں شروع کر دیا، کوئی اور جگہ نہیں تھی، میں نے اپنے دفتر میں شروع کر دیا، دفتر اہتمام میں، اور وہاں سے شروع ہوا۔ آج مکتبہ فریدیہ جا کر دیکھ لیجئے کتنا اہم مکتبہ بن چکا ہے۔ اس کے بعد اور ایسے ہی درجات کھولنے کے بارے میں اشکالات ہوئے، لیکن الحمدللہ ہمت اور حوصلے سے چلتے چلے گئے تو کام بنتا چلا گیا۔ جامعہ حفصہ کھولنے کا ارادہ ہوا کہ ایک بچوں کا مدرسہ کھولا جائے، تو وہاں بھی اشکال پیدا ہوئے کہ بھئی یہ کیسے چلے گا، کتنے مسائل ہوں گے۔ یہاں تک کہ اکثر ساتھی جو اس وقت تھے انہوں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ان کو سمجھائیں کہ یہ کام مت کریں۔ تو ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا بیٹا یہ کام کیوں کر رہے ہو، یہ بہت مشکل کام ہے، نہ کرو، اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہو۔ تو میں نے عرض کی کہ حضرت والد صاحب سے کہ آپ اس کو دین سمجھتے ہیں؟ فرمایا دین تو سمجھتا ہوں لیکن مشکلات بہت ہیں۔ تو میں نے کہا پھر انشاءاللہ ارادہ کر ہی لیتے ہیں۔ الحمدللہ جامعہ حفصہ کھولا، پھر جامعہ حفصہ کے اندر دورہ حدیث کی بات آئی، پھر اشکالات، وہاں تخصص فی الفقہ کی بات آئی، پھر اشکالات، اور کرتے کرتے الحمدللہ وہاں بہت سارے شعبے کھلے، پھر شاخیں کھلتی چلی گئی۔ تو یہ اشکالات ہوتے رہتے ہیں، ہم سب کو آگے چلنا چاہیے۔ ایسے ہی جب لال مسجد کی تحریک چلی تب اشکالات، لیکن الحمدللہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ لال مسجد کی تحریک کے بے حساب فوائد ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ پہلے جو بات لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ طاغوتی نظام ہے، اب سب سمجھ رہے ہیں۔ اب تو ہر کوئی کہہ رہا ہے طاغوتی نظام ہے۔ اب یہاں عدالتوں میں جو دھکے کھا رہے ہیں انہیں پتہ چل رہا ہے کیسا طاغوتی نظام ہے، کیسے لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، کیسے جکڑا جاتا ہے۔ غریب آدمی عدالت جا نہیں سکتا،
کل بھی ایک دوست آئے ہوئے تھے، کہنے لگے میں نے کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہے، کوئی جھگڑا ہوا، گھر کے سامنے کوئی کام غلط کر رہے تھے، میں نے روکا تو جھگڑا ہو گیا، انہوں نے مقدمہ کر دیا۔ وکیل صاحب کے پاس گیا، انہوں نے ابھی پہلے کہا 10,000، پھر وہاں پر پہنچے تو کہنے لگے 15,000 اور دے دیں۔ میں نے کہا جی یہ تو زیادہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، کہنے لگے نہیں 15,000 25,000 پورے کریں، ابھی یہ ابتدائی فیس ہے۔ ہم نے کہا جی ہم آپ کو نہیں دیتے، کہتے ہیں پھر 10,000 نہیں ملیں گے۔ عدالتوں میں جانے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے اور زندگی کے بے حساب دنوں کی بہاریں چاہیے، غریب عدالت میں جا نہیں سکتا۔ تو یہ بات آج 70-80% کو سمجھ میں آ رہی ہے، جو بات آج سے الحمدللہ 11 سال پہلے لال مسجد سے آواز اٹھائی گئی کہ یہ نظام طاغوتی ہے، یہ نظام انگریز کا ہے، یہ نظام اسلامی نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو ہمت اور حوصلے سے چلنا چاہیے۔ راستے میں مشکلات آتی ہیں، لیکن جب انسان اللہ رات کو مانگتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت بے حساب راہیں کھول دیتے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی جلسے میں مری کی طرف جا رہا تھا تو برف باری ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ڈرائیور تھا، گاڑی والا ڈرائیور، وہ ہمت ہار گیا تو وہ آگے سب سے پوچھتا جا کر گڈیاں اگے تے نہیں گچھیاں نا، یہ مری کی زبان ہے، گڈیاں اگے تے نہیں گچھیاں نا۔ تو ابا جی رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو کہتے ہیں میں خاموش رہا، جب اس نے زیادہ لوگوں سے پوچھا تو میں نے کہا یہ کہو گڈیاں آگے گچھیں نا، گاڑیاں آگے جا رہی ہیں نا، تم یہ کیوں پوچھتے ہیں گاڑیاں آگے نہیں جا رہی ہیں؟ چونکہ وہ ہمت ہارا بیٹھا تھا تو ہر ایک سے کہتا گڈیاں آگے نہیں گچھنیاں، تو اس لیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے ہیں، ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک علاقے میں کسی نے مجھ سے پروگرام لے لیا، تو وہاں جہاں پروگرام لیا تو وہ علاقے میں زیادہ تر چونکہ دوسرے بھائی تھے، ہمارے بریلوی بھائی تھی، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہمارے متعلق، اس لیے وہ اختلاف کر جاتے ہیں۔ تو اس نے پروگرام لینے کے بعد پھر آیا کہ مولانا صاحب وہاں تو بہت مشکل ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہم آنے نہیں دیں گے، اور وہ اگر وہاں آئیں گے مولانا صاحب تو لڑائی ہو جائے گی، میں نہیں لے جا سکتا آپ کو، میرے علاقے میں نے وہاں رہنا ہے، میری مشکل ہے، میں آپ کو لے جا نہیں سکتا۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا بھائی میں خود ہی چلا جاؤں گا، پھر تم نہ جاؤ، پروگرام تو رکھا ہوا ہے نا؟ کہنے لگے ہاں پروگرام تو رکھا ہوا۔ اس نے کہا میں آپ کو لے کر نہیں جا سکتا۔ اب عمومی طور پر کسی عالم کو بلائیں اور وہ وہاں پر جو بلانے والے ہوں اور جو لے کر جانے والا وہ انکار کرتے تو کوئی بھی نہیں جاتا۔ لیکن ابا جی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا اگر وہ میں وہاں چلا جاؤں تو جلسہ تو رکھا ہوا ہے نا؟ کہا جلسہ رکھا ہوا ہے، میں لے کر نہیں جا سکتا۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں اکیلا ہی چل پڑا بغیر کسی کے ساتھ لیے ہوئے۔ کہتے میں چلا تو وہاں پہنچ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا ایسا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اللہ والے ہمت کر لیتے تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ کہنے کہ میں وہاں پہنچا تو اللہ نے یہ انتظام کیا، وہاں کا جو ڈی سی تھا علاقے کا یا ایس ایچ او یا ڈی سی تھا وہ اسلام آباد میں رہا تھا اور میرے پیچھے نمازیں پڑھی تھی۔ اس کو پتہ چلا مولانا عبداللہ صاحب یہاں آ رہے ہیں اور علاقے والوں نے لڑائی کا پروگرام بنا ہوا ہے، تو اس نے ساروں کو بلا کر کہا خبردار مولانا صاحب آ رہے ہیں، اگر کسی نے گڑبڑ کی تو علاج کر دوں گا تمہارا۔ مولانا صاحب آئیں گے، بیان کر کے جائیں گے اور ان کو جو ہے نا کچھ گڑبڑ کوئی نہیں کرنی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ انتظام کیا اور وہ استقبال میں آیا اور پولیس ساتھ لگا دی اور وہاں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے بیان کیا اور بیان کر کے چلے گئے۔ تو ہم پہلے سے ہی گھبرا جائیں تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمت، حوصلہ، عزم کی بلندی، اعلیٰ قدر اہل العزم تأتی العزائم، ایک شاعر کہتا ہے کہ عزم کے بقدر عزائم ملتے ہیں۔ اگر آپ کا ارادہ ہی چھوٹا سا ہے، بعض کہتے ہیں جی ہم نے مدرسہ بنانا ہے، کتنا مدرسہ؟ ہم نے 20 بچے رکھنے ہیں، 25 بچے زیادہ نہیں رکھیں گے، تو اسی کے بقدر پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اعلیٰ قدر اہل العزم تأتی العزائم، عزم کے بقدر عزائم ملا کرتے ہیں، جتنا عزم اونچا۔ ہمارے پاس آج الحمدللہ 5,000 بچے بچیاں ہیں، بعض کہتے ہیں بہت زیادہ، میں کہتا ہوں وہ وقت آئے ہمارے پاس 5 کروڑ 50 کروڑ بچے بچیاں ہوں، اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے۔ ہمارا عزم بڑا ہے۔ وَتَأْتِي عَلَىٰ قَدْرِ الْكِرَامِ مَكَارِمُ، اور شاعر کہتا ہے کہ جو انسان کو عزتیں ملتی ہیں وہ اس کے اعمال صالحہ کی بقدر ملتی ہیں۔ بہرحال ہمیں عزائم بلند رکھنے چاہیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عزائم کی بلندی، سوچ کی بلندی، فکر کی بلندی، اعمال صالحہ میں نصیب فرمائے۔ ہاں دنیا کے کاموں میں سب کے عزائم بلند ہیں آج کل، کوٹھی ایسی ہونی چاہیے، بنگلہ ایسا ہونا چاہیے، شادی ایسی ہونی چاہیے، کپڑے ایسے ہونے چاہیے، یہ نہیں، دنیا کے کام مختصر اور دین کے کام میں عزائم بلند ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔